بھارتی حکومت کی طرف سے مجاہدین کی یہ شرط قبول کر لینے کا اعلان کیا گیا تھا کہ آج شام بھارتی حکومت مجاہدین کے 5 ساتھیوں کو رہا کر دے گی، جس کے بعد مجاہدین سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اگلی صبح تک دونوں غیر ملکیوں کو رہا کر دیں۔ اس خبر کی اشاعت نے بھارتی راجیہ سبھا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ راجیہ سبھا کا اجلاس جاری تھا جب یہ خبر وہاں پہنچی، جس پر اپوزیشن نے طوفان کھڑا کر دیا۔ حکومت پر الزام لگایا گیا کہ وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے اور فوراً مستعفی ہو جائے۔ صورتحال اتنی بگڑی کہ شام کو وزیر اعظم کو خود ٹی وی پر آ کر وضاحت کرنا پڑی، جس میں بتایا گیا کہ حکومت کسی سے بلیک میل نہیں ہو رہی، لیکن 2 غیر ملکی بے گناہ انجینئرز کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ ان کی جان کی حفاظت کرنا بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس معاملے کو حکومت اپنی ناک کا مسئلہ نہیں بنائے گی۔ اگلے روز شام 5 بجے عالمی پریس کے نمائندے اس مقام پر جمع تھے جہاں ایک ہیلی کاپٹر میں 5 کشمیری مجاہدین کو بٹھا کر لایا گیا۔ انہیں دلی کے تہاڑ جیل سے یہاں لایا گیا تھا۔ عالمی پریس کے نمائندوں کو بتایا گیا تھا کہ مجاہدین کے ساتھ 5 ساتھیوں کی رہائی کے لیے یہی جگہ طے کی گئی ہے۔ ان لوگوں کو اس بات کی دعوت دی گئی تھی کہ وہ یہاں سے 10-10 میل کی دوری تک اپنی تسلی کے لیے اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے لوگ موجود نہیں۔ اس درمیان ایک مقامی کشمیری کو پیش کیا گیا جس نے اپنا تعارف مجاہدین اور بھارتی حکومت کے مڈل مین کی حیثیت سے کروایا، اور اس نے کہا کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ رہا شدہ ان قیدیوں کو محفوظ ہاتھوں میں منتقل کرے، جس کے بعد مجاہدین دونوں غیر ملکیوں کو اس کے حوالے کر دیں گے۔ یہ جعلی مڈل مین را کا ایک ہونہار آفیسر تھا۔ امریش پوری نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں، اسے بھی اس کھیل میں اب مزہ آنے لگا تھا۔ مجاہدین کو سبق سکھانے کے لیے ایک گھناؤنی چال وہ بھی چل گیا تھا۔ فوٹوگرافرز کے کیمرے حرکت میں آ گئے۔ رہا شدہ بدقسمت مجاہدین کو صرف اتنا علم تھا کہ ان کے ساتھیوں نے انہیں اپنے زور بازو سے رہا کروایا ہے اور انہیں عالمی پریس کے سامنے رہا کیا جا رہا ہے۔ جس شخص نے مجاہدین کے نمائندے کی حیثیت سے ان سے جیل میں ملاقات کی تھی وہ بھی را کا آفیسر تھا، اور ان بیچاروں کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اس شخص کی تصدیق کر سکتے۔ انہیں ان کے کمانڈروں کے پیغام پہنچائے گئے تھے۔ جو شناخت بتائی گئی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ را کو مجاہدین سے متعلق جتنی بھی اطلاعات حاصل تھیں وہ اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے استعمال کی گئی تھیں، اور خوب استعمال کی گئی تھیں۔ 5 بہت خوش تھے۔ انہوں نے بین الاقوامی پریس کے سامنے بڑی دلیری سے باتیں کی، کشمیر کی آزادی کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کے عزم کا اعادہ کیا، اور کہا کہ اگر انہیں 1000 مرتبہ جی کر مرنا پڑے تو بھی یہ سودا کشمیر کی آزادی کے لیے مہنگا نہیں۔ مجاہدین کے درمیانی رابطے نے ان 5 کو اپنے ساتھ لیا اور ایک سمت پیدل چلنا شروع کر دیا۔ یہ ایک دشوار گزار پہاڑی راستہ تھا جس پر وہ لوگ سفر کر رہے تھے۔ یہ شخص جس نے اپنا تعارف ایک مسلمان کی حیثیت سے کروایا تھا مقامی کشمیری زبان میں ان سے گفتگو کر رہا تھا۔ پریس کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ 1.5-2 میل تک وہ ان کے ساتھ چلتے رہے۔ آرمی والے اپنی جگہ موجود رہے۔ اندھیرا بڑھنے لگا تھا اور اس درمیان پریس کے لوگوں نے اپنے طور پر اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ یہ کوئی چال نہیں اور واقعی انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ شاید وہ آگے بھی جاتے۔ اچانک ہی مڈل مین نے معذرت کرتے ہوئے انہیں کہا کہ مجاہدین کا حکم یہی ہے کہ اس جگہ سے آگے ان 6 کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا، بصورت دیگر غیر ملکیوں کی رہائی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بادل نخواستہ پریس والوں کو واپس جانا پڑا۔ 5 رہا شدہ قیدی اس کی رہنمائی میں سفر کر رہے تھے جب ان میں سے اچانک ایک کے دل میں کچھ خیال آیا اور وہ اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں اس سے آگے اکیلا سفر کروں گا۔ ان کے راہبر نے کہا، لیکن یہ بات معاہدے کے خلاف ہے، اس طرح ان لوگوں کو شک ہو سکتا ہے۔ اس ساتھی نے کہا، کچھ بھی ہو یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ بھی خاصا عقل مند دکھائی دے رہا تھا۔ اس درمیان اس کے ساتھی اس سے بحث کرنے لگے۔ 10-15 منٹ تک وہ لوگ آپس میں بحث کرتے رہے۔ اس درمیان وہ 2 گروپوں میں بٹ چکے تھے۔ ایک طرف 2 قیدی تھے جو اس سے آگے اکیلے سفر کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف 3 قیدی تھے جن کا تعلق مجاہدین کے دوسرے گروپ سے تھا اور وہ اسی مڈل مین کی سربراہی میں آگے جانا چاہتے تھے۔ جب معاملات کسی طرح کنٹرول نہ ہوئے تو مجاہدین نے آپس میں لڑنے کی بجائے فیصلہ اپنی صوابدید پر چھوڑ دیا۔ ایک گروپ نے کہا، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن وہ لوگ ناراض ہوں گے اور یہی سمجھیں گے کہ انہیں بھارتیوں نے دوبارہ گرفتار کر لیا ہے۔ مڈل مین نے گھبرا کر کہا۔ 3 مجاہدین کے گروپ لیڈر نے کہا، ہم اپنے ساتھیوں کو اس بات کی ضمانت دیں گے کہ انہیں رہا کیا گیا تھا اور یہ لوگ اپنی مرضی سے الگ ہوئے تھے۔ میرے خیال سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ پر اس سلسلے میں کوئی حرف نہیں آئے گا۔ مڈل مین نے کہا، بہرحال میں اس بات کی اجازت نہیں
نہیں دے سکتا کیونکہ یہ بات معاہدے کے خلاف ہے، لیکن اگر آپ لوگ بضد ہیں اور اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کو مطمئن کر لیں گے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ مڈل مین نے جان لیا تھا کہ اس صورتحال میں اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں۔ اس طرح ممکن ہے ان تینوں کو بھی اس پر کوئی شک گزرے اور یہ شکار بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ اس نے فی الوقت ان تینوں پر ہی اکتفا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجاہدین کے دونوں گروپ ایک دوسرے سے گرمجوشی سے بغلگیر ہو کر الگ ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہوئے کان میں کچھ کہہ دیا تھا، خیال سے، حفاظت سے۔ دونوں الگ ہو گئے جبکہ باقی تینوں اس کے ساتھ ہی سفر کرنے لگے۔ الگ ہونے والوں میں سے ایک جس نے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا انہیں جاتے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا، میرے خیال سے اپنے اطمینان کے لیے ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے۔ اگر یہ کوئی چال ہے تو ہمیں کم از کم صحیح صورتحال کا علم ہو جائے گا، ہم کوشش تو کر سکیں گے اپنے ساتھیوں کو اس جال سے نکالنے کی۔ دوسرے ساتھی نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، میں تو صرف تمہارے اطمینان کے لیے اور تنظیمی فیصلے کے تحت تمہارے ساتھ موجود ہوں۔ پہلے ساتھی نے کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے اور خدا کرے میرے خدشات غلط ثابت ہوں۔ دونوں اس علاقے سے زیادہ واقف تو نہیں تھے کیونکہ وہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، لیکن کشمیر نژاد ہونے کے ناطے یہاں کی فضا اور راستے ان کے لیے اتنے اجنبی بھی نہیں تھے، اور وہ صحیح راستہ نہ جاننے کے باوجود فضا میں موجود خطرے کی بو سونگھنے کی صلاحیت ضرور رکھتے تھے۔ دونوں نے دبے قدموں اس طرح اپنے ساتھیوں کا تعاقب شروع کیا تھا کہ انہیں اس تعاقب کا احساس ہی نہ ہو سکے۔ تعاقب کا یہ سلسلہ قریباً آدھ گھنٹہ جاری رہا، جب ایک پہاڑی کا موڑ مڑتے ہوئے اچانک ہی اس نے اپنے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ بولا، میرا دل مطمئن نہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی چال ہی ہے تو ہم سب اس میں کیوں پھنسیں؟ اس نے اپنے ساتھی کی استفہامیہ نظروں کا جواب دیا۔ دونوں وہیں ایک محفوظ آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ کسی انجانے خوف سے اس کے دل کی دھڑکنیں خود بخود تیز ہو گئی تھیں۔ انہیں وہاں بیٹھے ابھی بمشکل چند منٹ ہی گزرے تھے جب فضا اچانک گولیوں کی تڑتڑ کی آواز سے گونجنے لگی۔ دونوں کے دل زور زور سے دھڑکے۔ ان کے منہ سے نکلا، یا اللہ رحم فرما۔ ایک نے کہا، خدا نہ کرے میرا اندیشہ کہیں صحیح ثابت تو نہیں ہوا۔ دوسرے نے جواب دیا، ہاں میرا دل بھی یہی کہتا ہے۔ پہلے نے کہا، او میرے خدایا، کاش ہمارے ساتھی اس سازش کو سمجھ جاتے۔ گولیوں کی آواز بند ہو گئی تھی۔ گھات میں لگے بھارتی درندے خون کی ہولی کھیل چکے تھے۔ ایک نے کہا، میرے خیال میں ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، ابھی نہیں، ہمیں یہاں اپنے شکار کا انتظار کرنا ہے۔ اگر یہ سازش تھی تو وہ غدار یا جو کوئی بھی تھا واپس لوٹے گا۔ دونوں اپنے سانس رو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے دل اپنے ساتھیوں کی اس طرح بے بسی اور دھوکے سے موت پر خون کے آنسو رو رہے تھے جب انہوں نے رات کے اندھیرے میں ایک سایہ اس طرف بڑھتے دیکھا۔ دونوں سمجھ گئے کہ یہ وہی غدار ہے جس نے یقیناً طے شدہ پلان کے مطابق کسی موڑ پر تینوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہوگی اور اب واپس آ رہا ہوگا۔ جیسے ہی را کے اس افسر نے جسے امریش پوری نے یہ مہم سونپی تھی وہ پہاڑی موڑ مڑنا چاہا جہاں شکاری چھپے بیٹھے تھے، اچانک ہی وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ ایک مجاہد نے اسے جکڑ لیا تھا، دوسرے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخیں اس کے حلق میں دبا دی تھیں۔ ایک مجاہد نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تم زندہ اپنے ساتھیوں تک تو نہیں پہنچ سکو گے، لیکن تمہاری لاش انہیں یہ کہانی ضرور سنا دے گی کہ مومن کو دھوکہ دینا اتنا آسان نہیں جتنا تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی گرفت مغلوب کی گردن پر سخت ہونے لگی اور اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں اور وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن دوسرے مجاہد نے اسے اپنی گرفت میں اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ اس کے لیے معمولی جنبش کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ جلد ہی اس کی روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس مجاہد نے دوسرے سے کہا، آؤ چلیں۔ پہلے نے کچھ سوچتے ہوئے لاش کندھے پر اٹھا لی، ٹھہرو۔ دوسرے نے چپ چاپ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ دونوں نے راستے میں ایک پہاڑی نالا دیکھا تھا، باری باری لاش اٹھاتے وہ یہاں تک پہنچے اور اس مردود کی لاش کو سینکڑوں فٹ بلندی سے لڑکا دیا۔ پانی کی تیز لہریں اسے نہ جانے کہاں بہا کر لے جاتی۔ صبح ہونے پر وہ دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلتے ہوئے اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے جہاں سے انہیں کمک میسر آ گئی۔ اس روز شام کے اخبارات میں مجاہدین کی طرف سے خبر جاری ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے 5 ساتھیوں کو وصول کر کے طے شدہ معاہدے کے مطابق دونوں غیر ملکیوں کو مڈل مین کے حوالے کر دیا ہے۔ را نے بظاہر ناکامی کا منہ دیکھا تھا، لیکن بریگیڈیئر شمیر کسی حد تک مطمئن ضرور تھا۔ کم از کم اب دنیا کے سامنے بطور ثبوت پیش کرنے کے لیے کشمیری مجاہدین یا ISI کے پاس موساد کا کوئی ایجنٹ موجود نہیں تھا۔ امریش پوری زخم خوردہ سانپ کی طرح تل ملا رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ مجاہدین کے خلاف اسے آج تک اندازوں کے مطابق کامیابی نصیب کیوں نہ ہوئی۔ انہوں نے مجاہدین کی صفوں میں غدار داخل کر دیے تھے، لیکن مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے تھے۔ امریش پوری نے جس طرح منصوبہ ترتیب دیا تھا وہ بآسانی 5 خطرناک دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا سکتا تھا۔
یہ اس کی بدقسمتی کہ ان میں سے 2 بچ نکلے اور ان کا اپنا آدمی بھی مارا گیا۔ سویڈن کے دونوں انجینئرز جن کی رہائی کے لیے یہ سارا گھڑاگ پھیلایا گیا تھا، ان کی لاشیں بھی بھارتی انٹیلیجنس کو نہیں مل سکی تھی۔ بھارتی حکومت کی طرف سے اگلے روز ساری دنیا کے پریس کے سامنے یہ بیان جاری کر دیا گیا کہ حکومت نے 2 غیر ملکیوں کی رہائی کے لیے انتہائی اقدام کیا تھا اور اپنے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر جیلوں میں بند کشمیری دہشت گردوں کو رہا کر دیا گیا تھا، لیکن مجاہدین کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی اور دونوں قیدیوں کو واپس نہیں کیا گیا۔ پریس کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کے بیان کو سچ مانے اور کس کو جھوٹا۔ مجاہدین نے اپنے ساتھیوں کی وصول یابی اور مڈل مین کو دونوں غیر ملکی سونپنے کی خبر جاری کی تھی اور بھارتی حکومت کا بیان یکسر مختلف تھا۔ کافی دنوں تک اخبارات میں یہ بحث جاری رہی کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ بظاہر بڑے بڑے نقادوں اور غیر جانبدار کہلانے والے مبصرین نے بڑی چالاکی سے لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ یہی بات ثابت کی تھی کہ مجاہدین نے وعدہ خلافی کی ہے اور اپنے ساتھیوں کو رہا کروا لینے کے بعد بھی غیر ملکی یرغمالیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ کئی خود ساختہ اور اخباری ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جو نہ جانے راتوں رات کہاں سے نکل کر بین الاقوامی اخبارات کے صفحات پر اپنے گھناؤنے کھیل رچانے لگی تھیں، مجاہدین سے انسانیت کے نام پر دونوں غیر ملکیوں کی رہائی کی اپیلیں کرنے لگی۔ اسرائیلی حکومت کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا تھا کہ ان کے 2 شہری جو سویڈن کی ایک انجینئرنگ کمپنی میں کام کر رہے تھے، اس کمپنی کے ملازمین کی حیثیت سے ایک معاہدے کے تحت بھارت گئے تھے اور بھارتی اور سویڈش حکومت کے ایک مشترکہ ترقیاتی منصوبے پر کام کر رہے تھے جنہیں اغوا کر کے مار ڈالا گیا۔ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے ان کے بیوی بچوں کی تصاویر ساری دنیا کے اخبارات میں شائع کی گئی تھیں، جو مجاہدین سے دونوں کی لاشیں واپس کرنے کی اپیلیں کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی حکومت نے بھارت اور سویڈن سے بیک وقت احتجاج کیا تھا کہ ان کے 2 بے گناہ شہریوں کی زندگی نہیں بچائی جا سکی۔ میڈیا پر یہودی قابض تھے، را اور موساد حاوی تھے۔ بھارتی حکومت پاکستان دشمنی میں اندھی ہو رہی تھی۔ ان حالات سے یہودی لابی نے جی بھر کر فائدہ اٹھایا۔ بھارتی حکومت کو اس سودے میں معمولی سا نقصان اٹھا کر بے تحاشا فائدہ حاصل ہوا تھا۔ دنیا بھر کے مہذب ممالک کی رائے عامہ کو وہ کم از کم کسی حد تک صحیح گمراہ کرنے میں کامیاب ضرور ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے ساری دنیا کشمیریوں کو بے گناہ معتوب اور بھارتی حکومت کو غاصب سمجھ رہی تھی، لیکن اب بڑے بڑے غیر جانبدار اور انسانیت دوست دانشور بھی اس مسئلے پر کچھ کہنے یا لکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔